الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء اللہ کی نظر ہمیشہ باطن پہ رہی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے باطن کو سنوارنے پر جستجو کی اور اللہ کی مخلوق کے باطن کو مزیں کرنے پر اپنی زندگی وقف کر دی۔ یہ شہر بغداد کا واقعہ ہے جو اپنے وقت میں متمدن دنیا کا سب سے بڑا علمی اور تہذیبی مرکز تھا۔ اسی شہر کے ایک گوشے میں ایک مرد خدا بندگان خدا کے دلوں کی کثافت دھونے کے مشکل ترین کام میں مصروف تھا۔ ایک دن ایک شخص درویش کی خانقاہ میں حاضر ہوا۔ درویش نے حسب معمول مہمان کی تواضع کی اور پھر پوچھا، میرے بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو؟ جواب میں اس شخص نے کہا کہ میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ شیخ کی روحانی برکات سے فیض یاب ہو سکوں۔ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہو اسے ایک انسان کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ درویش نے بڑے اپنے عقیدت مند کو ٹوکتے ہوئے کہا، جو ذات اقدس اپنے ایک ایک بندے کی کفیل ہو اس نے تمہیں بھی محروم تو نہیں رکھا ہوگا۔ ایک شخص نے درویش کی بات سنی مگر اپنی ضد پر قائم رہا۔ شیخ مجھے آپ کا فیض صحبت درکار ہے، میں بڑی توقعات لے کر حاضر ہوا ہوں، برائے خدا آپ مجھے مایوس نہ کیجیے۔ درویش نے کچھ دیر کے لیے سکوت اختیار کیا، پھر اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جب سے تم حج کے لیے گھر سے نکلے ہو کیا تم نے گناہوں سے بھی اجتناب کیا؟ تو اس شخص نے نفی میں جواب دیا۔ درویش نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم سفر میں تھے ہی نہیں۔ پھر اس شخص سے پوچھا، سفر کے دوران جب تم رات گزارنے کے لیے سرائے میں ٹھہرے تو کیا تم نے کوئی مقام قرب بھی طے کیا؟ اس شخص نے بڑی حیرت سے درویش کی طرف دیکھا اور نفی میں اپنے سر کو جنبش دے دی۔ درویش نے تعاسف آمیز لہجے میں کہا، اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ تم نے منزل بہ منزل سفر طے ہی نہیں کیا۔ اس کے بعد درویش نے اس شخص سے ایک اور سوال کیا، پھر جب تم نے احرام باندھا تو اپنے سابقہ لباس کے ساتھ ساتھ انسانی کمزوریوں مثلا خود بینی، بغض، حسد اور حسد و طمع کو بھی اپنے آپ سے دور کیا یا نہیں؟ درویش کے سوالات سن کر اس شخص کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تو وہ عرض گزار ہوا، میں اپنی ایسی کسی کمزوری پر قابو نہیں پا سکا۔ درویش نے کہا، پھر تم نے احرام ہی نہیں باندھا؟ اس کے بعد اس شخص نے پوچھا، جب تم نے عرفات کے میدان میں وقوف کیا تو کیا مراقبہ ذات باری تعالیٰ بھی کیا؟ جب اس شخص نے نفی میں جواب دیا تو درویش نے کہا، پھر تو تم نے وقوف ہی نہیں کیا۔ اسی طرح درویش نے اس شخص سے مسلسل سوالات کیے۔ جب تم مزدلفہ پہنچے تو تمام نفسیانی خواہشات سے قطع تعلق کیا؟ جب تم نے خانہ خدا کا طواف کیا تو کیا جمال ذاتی باری تعالیٰ کا بھی مشاہدہ کیا؟ جب تم نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کی تو کیا مقام صفا حاصل کیا یا نہیں؟ پھر جب تم نے منع میں آئے تو تم نے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کیا؟ پھر جب تم نے رمی جمار کی تو اپنی حیوانی حسرتوں اور آرزوؤں کو بھی دل سے نکال کر دور پھینکا یا نہیں؟ وہ شخص ہر سوال کا جواب نفی میں دیتا رہا۔
تو درویش نے کسی تکلف کے بغیر کہا میرے بھائی تم نے تو سرے سے حج کیا ہی نہیں، واپس جاؤ اور دوبارہ اس طرح حج کرو جیسے میں نے تمہیں بتایا ہے، تاکہ تم مقام ابراہیمی تک پہنچنے کی سعادت حاصل کر سکو۔ یہ درویش مشہور صوفی بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ سامعین، اسی ایک واقعہ سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی عارفانہ شان کیا تھی۔ یہ ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ بندے، یہ حقیقت میں مکمل مرد ہیں۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے مرد ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے عزیز جان بھائیوں، کسی سے جنگ لڑنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن اپنی ذات سے جنگ لڑنا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں جو اپنے نفس سے ہمیشہ برسر پیکار رہتی ہیں، صرف اپنے نفس کی نفی نہیں کرتے، انتہا تو یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کی بھی نفی کر دیتے ہیں اور اس باری تعالیٰ کی ذات میں گم ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے والہانہ محبت ان کی زندگی کا شعار ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کا مقصود اور مطلوب صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی رضا، ان کے عشق میں گم ہو کر خالق کائنات کی رضا کو ڈھونڈنا ہے۔ وہ اللہ کی رضا پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ ان کی طہارت، ان کا تقوی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ ایک عمل بھی اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے خلاف ادا کرنا پسند نہیں کرتے۔ یہ ہے شان ان بزرگوں کی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان سے محبت، ان کی اتباع، ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ وہ حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر جلوہ افروز ہیں۔ تو ہم سب کی دلوں کی کثافت کو دور کرنے کے لیے، ہم سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ معذرت چاہتا ہوں کو اجاگر کرنا ان کی زندگی کا مقصد و مطلوب ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو اپنے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔